اپنے ساتھیوں کا خیال آتے ہی کئی مجاہدین اونٹوں پر سوار ہوئے اور واپس چلے گئے۔ وہ منظر بڑا ہولناک تھا۔ جگہ جگہ کوئی نہ کوئی مجاہد اور کوئی اونٹ یا گھوڑا ریت پر بے ہوش پڑا جل رہا تھا۔ مجاہدین نے ان کے منہ میں پانی ڈالا اور انہیں اپنے ساتھ لے آئے۔ بعض مجاہدین شہید ہو چکے تھے، انہیں ان کے ساتھیوں نے وہیں دفن کر دیا۔ ابن عمیرہ خالد رضی اللہ عنہ نے رافع بن عمیرہ کو گلے سے لگا کر کہا، تو نے لشکر کو بچا لیا ہے؟ اللہ نے بچایا ہے ابن ولید۔ رافع نے کہا، میں اس چشمے پر صرف ایک بار آیا تھا اور یہ 30 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ میں اس وقت کمسن لڑکا تھا اور میرا باپ مجھے اپنے ساتھ لایا تھا۔ اس چشمے کو اب ریت نے چھپا لیا تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ یہاں چشمہ موجود ہے۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ چشمہ موجود تھا۔ ان مجاہدین کی مہم بھی سفر پر ختم نہیں ہو گئی تھی۔ یہ تو آزمائش کی ایک کڑی تھی جس میں سے وہ گزر آئے تھے۔ ان کا اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ شام کی سرحد تک پہنچنے کے لیے ابھی 2 منزلیں باقی تھیں، لیکن وہ کٹن نہیں تھی۔ اصل مشکل یہ تھی کہ رومی ان کے مقابلے کے لیے اور انہیں شام کی سرحدوں سے دور ہی ختم کرنے کے لیے اتنی زیادہ فوج اکٹھی کر رہے تھے، جس کے مقابلے میں مسلمانوں کی یہ نفری کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی تھی۔ اسلامی فوج کی نفری تو پہلے ہی کم تھی، اور خالد رضی اللہ عنہ 9000 نفری کی جو کمک لے کر گئے تھے، اس کے ہر فرد کو بالکل خشک اور ناقابل برداشت حد سے بھی زیادہ گرم صحرا نے 5 دنوں میں چوس لیا تھا۔ ان کے جسموں میں دم ختم ہو چکا تھا۔ ان میں کچھ تو شہید ہو گئے اور کچھ ایسے تھے جن پر صحرا نے بہت برا اثر کیا تھا۔ وہ 8-10 دنوں کے لیے بیکار ہو گئے تھے۔ باقی نفری کو بھی 2-3 دن آرام کی ضرورت تھی، لیکن احوال و قوائف ایسے تھے کہ انہیں آرام کی مہلت نہیں مل سکتی تھی۔ دشمن بیدار اور تیار تھا، اور یہ بڑا ہی طاقتور دشمن تھا۔ اس وقت کے ملک شام پر رومی حکمران تھے، اور ان کی فوج اس دور کی مشہور طاقتور اور مضبوط فوج تھی۔ اس دور میں 2 ہی شاہی فوجیں مشہور تھیں، ایک فارس کی فوج اور دوسری رومیوں کی۔ دور دور تک ان دونوں فوجوں کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ نفری زیادہ ہونے کے علاوہ ان کے ہتھیار بھی برتر تھے۔ روم کی فوج کے متعلق تاریخ نویسوں نے لکھا ہے کہ جس راستے سے گزرتی تھی، اس راستے کی بستیاں خالی ہو جاتی تھیں۔ فارس کی جنگی طاقت کو تو مسلمانوں نے بڑی تھوڑی سی نفری سے ختم کر دیا تھا اور عراق کے بے شمار علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ اب مسلمان دوسری بڑی جنگی طاقت کو للکارنے جا رہے تھے۔ رومی اکیلے نہیں تھے، ان کا اتحادی غسان کا بڑا ہی طاقتور قبیلہ تھا۔ رومی جب ان علاقے میں آئے تھے تو غسان واحد قبیلہ تھا جس نے رومیوں کا مقابلہ کیا تھا۔ یہ مقابلہ چند دنوں یا مہینوں پر ختم نہیں ہو گیا تھا، بلکہ غسانی بڑی لمبی مدت تک لڑتے رہے تھے۔ رومیوں نے شام کے وسیع علاقے پر قبضہ کر لیا تو بھی غسانی لڑتے رہے۔ وہ رومی فوج کی سرحدی چوکیوں پر شب خون مارتے رہتے اور کبھی رومیوں کے مقبوضہ علاقے میں دور اندر جا کر بھی حملے کرتے رہتے۔ غسانی اور رومیوں کی یہ جنگ نسل بعد نسل چلتی رہی۔ آخر رومیوں کو تسلیم کرنا پڑا کہ غسانی ایک قبیلہ نہیں، قوم ہے، اور انہیں تہ و تیگ نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ رومیوں نے غسانیوں کی الگ قومی حیثیت تسلیم کر لی اور انہیں شام کا کچھ علاقہ دے کر انہیں اس طرح کی خود مختاری دے دی کہ ان کا اپنا بادشاہ ہوگا اور وہ کسی حد تک روم کے بادشاہوں کے ماتحت ہوگا۔ یہ بڑا پرانا واقعہ ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ غسانی قبیلہ ایسی صورت اختیار کر گیا کہ اس کے شاہی خاندان کو روم کا شاہی خاندان سمجھا جانے لگا۔ آج کے اردن اور جنوبی شام پر غسانیوں کی حکمرانی تھی۔ یہ بھی رومیوں کی طرح ایک بادشاہی تھی جس کی فوج منظم اور طاقتور تھی اور اسے ہتھیاروں کے معاملے میں بھی برتری حاصل تھی۔ اس بادشاہی کا پایا تخت بصرہ تھا۔ مسلمان رومیوں اور غسانیوں کو للکار کر بہت بڑا خطرہ مول لے رہے تھے۔ جنگ کا یہ دستور ہے کہ حملہ آور فوج کی نفری اس ملک کی فوج سے 3 گنا نہ ہو تو دگنی ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ جس فوج پر حملہ کیا جاتا ہے وہ قلعہ بند ہوتی ہے اور وہ تازہ دم بھی ہوتی ہے۔ حملہ آور فوج بڑا لمبا سفر کر کے آتی ہے، اس لیے وہ تازہ دم نہیں ہوتی۔ جس فوج پر حملہ کیا جاتا ہے وہ اپنے ملک میں ہوتی ہے، جہاں اسے رسد اور کمک کی سہولت موجود ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں حملہ آور فوج اس سہولت سے محروم ہوتی ہے۔ وہاں کا بچہ بچہ حملہ آور فوج کا دشمن ہوتا ہے۔ مسلمان جب شام پر حملہ کرنے گئے تو ان کی نفری 37,000 تھی
28,000 پہلے وہاں موجود تھی اور کم و بیش 9,000 خالد رضی اللہ عنہ لے کر گئے تھے۔ یہ 9,000 مجاہدین فوری طور پر لڑنے کے قابل نہیں تھے۔ جس ملک پر وہ حملہ کرنے گئے تھے وہاں کم و بیش 1.5 لاکھ نفری کی تازہ دم فوج موجود تھی اور مقابلے کے لیے بالکل تیار۔ 5 دنوں کے بھیانک سفر کے بعد جب مجاہدین نے چشمے سے پانی پی لیا، کھانا بھی کھا لیا، تو ان پر غنودگی طاری ہونا قدرتی تھا۔ انہیں توقع تھی کہ انہیں کچھ دیر آرام کی مہلت ملے گی۔ آرام ان کا حق بھی تھا، لیکن اپنے سالار اعلیٰ خالد رضی اللہ عنہ کو دیکھا۔ خالد رضی اللہ عنہ اب اونٹ کی بجائے اپنے گھوڑے پر سوار تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک لمحے کا بھی آرام نہیں ملے گا۔ مورخ واقدی نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے ہلکی سی زرہ پہن رکھی تھی۔ انہوں نے یہ زرہ اس چشمے پر آ کر پہنی تھی۔ زرہ مسیلمہ کذاب کی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جب اسے شکست دی تھی تو اس کی زرہ اتروا کر اپنے پاس رکھ لی تھی۔ یہ ارتداد پر فتح حاصل کرنے کی یادگار تھی۔ اس فتح کی ایک نشانی اور بھی خالد رضی اللہ عنہ کے پاس تھی۔ یہ تلوار تھی۔ یہ بھی مسیلمہ کذاب کی ہی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے وہی تلوار کمر سے باندھ رکھی تھی۔ واقعے کے مطابق خالد رضی اللہ عنہ کے سر پر زنجیروں والی خود تھی اور خود پر انہوں نے امامہ باندھا ہوا تھا۔ امامے کا رنگ سرخ تھا۔ خرد کے پیچھے انہوں نے جو ٹوپی پہن رکھی تھی وہ بھی سرخ رنگ کی ہی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں سیاہ اور سفید رنگ کا پرچم تھا، جو صرف اس لیے مقدس نہیں تھا کہ یہ قومی پرچم تھا، بلکہ اس لیے کہ یہ پرچم ہر لڑائی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا تو اس کے ساتھ انہیں یہ پرچم بھی دیا تھا۔ اس پرچم کا نام عقاب تھا۔ 9,000 مجاہدین میں جہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی تھے، وہاں خالد رضی اللہ عنہ کے اپنے فرزند عبد الرحمن بھی تھے، جن کی عمر 18 سال تھی، اور ان میں امیر المؤمنین ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نوجوان فرزند بھی تھے۔ ان کا نام بھی عبد الرحمن ہی تھا۔ مجاہدین کھا پی کر ادھر ادھر بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنے سالار اعلیٰ کو گھوڑے پر سوار اپنے درمیان گھومتے پھرتے دیکھا تو سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے زبان سے کچھ بھی نہ کہا۔ وہ ہر ایک کی طرف دیکھتے اور مسکراتے رہے۔ ان کی خود اور زرہ دیکھ کر اور ان کے ہاتھ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچم دیکھ کر مجاہدین سمجھ گئے کہ ان کے سالار اعلیٰ چلنے کو تیار ہیں۔ تمام مجاہدین کسی حکم کے بغیر اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے اونٹوں کی بجائے گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ وہ جان گئے کہ اللہ کی شمشیر تھوڑی دیر کے لیے بھی نیام میں نہیں جائے گی۔ خالد رضی اللہ عنہ کی جان فضا مسکراہٹ نے پورے لشکر کی تھکن دور کر دی۔ لشکر چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ولید کے بیٹے یہ دیکھ، ایک آدمی پرجوش لہجے میں کہتا اور دوڑتا آ رہا تھا، یہ دیکھ ولید کے بیٹے، اللہ نے میری بینائی مجھے لوٹا دی ہے۔ میں دیکھ سکتا ہوں، میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ بے شک اللہ ایمان والوں پر کرم کرتا ہے۔ کسی نے بلند آواز سے کہا، اللہ رحیم و کریم ہے۔ کسی اور نے نعرہ لگایا۔ یہ تھا رافع بن عمیرہ، جس نے اس لشکر کی رہنمائی اس خطرناک صحرا میں کی تھی۔ وہ آشوب چشم کا مریض تھا۔ ریت کی چمک اور تپش سے اس کی بینائی ختم ہو گئی تھی، لیکن جسم میں چشمے کا پانی گیا اور آنکھوں میں پانی کے چھینٹے پڑے تو رافع کی بینائی واپس آ گئی۔ خالد رضی اللہ عنہ کو اس کی بہت زیادہ خوشی ہوئی، جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کے لشکر کا رہنما میدان جنگ کا شہ سوار ہمیشہ کے لیے اندھا نہیں ہو گیا تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ رافع بن عمیرہ خالد رضی اللہ عنہ کا داماد تھا۔ مجاہدین بغیر آرام کے اپنی اگلی منزل کو جا رہے تھے۔ اب ان کا سفر سہل تھا، لیکن اس دشمن پر فتح سہل نظر نہیں آتی تھی جن سے لڑنے وہ جا رہے تھے۔ وہ دشمن بہت طاقتور تھا۔ اس کے وہاں قلعے تھے، وہ اس کی زمین اور اس کا ملک تھا۔ مسلمان کھلے میدان میں تھے اور اپنے مستقر سے سینکڑوں میل دور تھے۔ انہیں اپنے لیے اور اپنے جانوروں کے لیے خوراک کا خود ہی انتظام کرنا تھا، اور ان کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ جب اپنے لشکر کے ساتھ شام کی سرحد کی طرف بڑھ رہے تھے، اس وقت غسانی بادشاہ اپنے امراء اور سالاروں کو حکم دے چکا تھا کہ مسلمانوں کی فوج سرحدوں پر آ گئی ہے اور اسے سرحدوں پر ہی ختم کر دینا ہے۔ اس وقت خالد بن سعید کو رومی فوج شکست دے چکی تھی اور مدینہ کا 28,000 مجاہدین کا لشکر 4 حصوں میں شام کی سرحد پر پہنچ چکا تھا۔ ہم نے رومیوں کو شکستیں دی ہیں،
غسانی بادشاہ جبلہ نے اپنے امراء اور سالاروں سے کہا تھا، رومیوں سے بڑھ کر جابر اور جنگجو کون ہو سکتا ہے؟ ہم نے اس زبردست فوج کو گھٹنوں پر بٹھا کر اس سے یہ علاقہ لے لیا تھا جس پر آج ہماری حکمرانی ہے۔ تمہارے سامنے مسلمانوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ یہ مت سوچو کہ مسلمانوں نے فارسیوں کو شکست دی ہے اور انہیں اٹھنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ فارسی بزدل تھے۔ اپنے آباء و اجداد کی شجاعت کو یاد کرو۔ اگر تم نے اپنے آپ پر مسلمانوں کا خوف طاری کر لیا تو رومی ہی جو ہمارے بھائی بنے ہوئے ہیں تم پر چڑھ دوڑیں گے، پھر تم دو دشمنوں کے درمیان میں پس جاؤ گے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، وہ زیادہ دن تمہارے سامنے نہیں ٹھہر سکیں گے۔ شہنشاہ غسان، ایک معمر سالار نے کہا، ان کی تعداد تھوڑی ہے تو کیا ہوا؟ فارس کے تمام نامور سالار ان کے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ یہ کہنا ٹھیک نہیں کہ فارسی بزدل تھے۔ کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے رہے؟ کیا مسلمانوں نے فراز کے میدان میں رومی اور فارسیوں کی متحدہ فوج کو شرمناک شکست نہیں دی؟ ضرور دی ہے، جبلہ نے کہا۔ میں تمہاری بات کر رہا ہوں۔ اگر تم نے مسلمانوں کو اپنے تلواروں کے نیچے رکھ لیا تو رومی اور فارسیوں پر تمہاری بہادری کی دہشت بیٹھ جائے گی، اور تم جانتے ہو کہ اس کا تمہیں کیا فائدہ پہنچے گا۔ میرا حکم یہ ہے کہ سرحد کی ہر ایک بستی میں یہ پیغام پہنچا دو کہ مسلمانوں کا لشکر یا ان کا کوئی دستہ کسی طرف سے گزرے، اس پر حملہ کر دو اور اسے زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرو۔ ہر وہ شخص کہ جس نے غسانی ماں کا دودھ پیا ہے وہ اپنے قبیلے کی آن پر جان قربان کر دے، لیکن 3-4 مسلمانوں کی جان ضرور لے۔ میں اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے رہا۔ میں ان مسلمانوں کو کمزور نہیں سمجھتا جو اپنے وطن سے اتنی دور آ گئے ہیں۔ وہ اپنے عقیدے کے بل بوتے پر آئے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ان کا مذہب سچا ہے اور وہ خدا کے برتر بندے ہیں اور خدا ان کی مدد کرتا ہے۔ اگر تم اپنے عقیدوں کو مضبوطی سے پکڑ لو تو تم انہیں کچل کر رکھ دو۔ قبیلے کے بچے بچے کو لڑاؤ، عورتوں کو بھی لڑاؤ، اور ہر کوئی یہ کوشش کرے کہ مسلمانوں کو یہاں سے کھانے کو ایک دانہ نہ ملے، پینے کو پانی کی بوند نہ ملے، اور ان کے اونٹ اور گھوڑے اس گھاس کی ایک پتی بھی نہ کھا سکیں جو تمہاری زمین نے اگائی ہے۔